نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آپ کو اوقاش اسلامک میڈیا میں دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارا جو ہے یہ چھوٹا سا پیغام جو صحیح قرآن و حدیث پر مبنی، آپ اس کو ملاحظہ اور سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 8 جنوری سے غالباً ایک خبر جو ہے گردش کر رہی ہے، پشاور کے اندر ایک 40 سالہ خاتون کو اس کے خامد حیات اللہ نے جو ہے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، اور 5 ماہ کے بعد خامند نے رجوع کا پروگرام بنایا۔ پھر بھائیوں نے اور خامند نے آپس میں یہ مشاورت کی کہ ہم حلالہ کراتے ہیں۔ عورت کا کسی اور بندے سے نکاح کر دیا گیا۔ اب جب حلالہ ہو گیا تو عورت کو کہا گیا کہ اس سے طلاق لو۔ عورت نے انکار کر دیا کہ میں پہلے خامند کے پاس نہیں جانا چاہتی، جبکہ اس خاتون کے پہلے خامند سے 6 بچے بھی ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں جانا چاہتی، تو اپنے خامند دوسرے کے ساتھ رہی۔ بچوں سے محبت تھی، کچھ بچے چھوٹے بھی تھے، کچھ بچے بڑے بھی تھے۔ بچوں کو ملنے کی غرض سے جاتی ہے خامند نے، اور لڑکی کے بھائیوں نے آپس میں مل کر اس خاتون کو قتل کر دیا۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان سفید بھیڑیوں سے ہماری ماؤں اور بہنوں کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو مسلمان بہنوں کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، میں نے بھی الحمدللہ امت مسلمہ کے 100 سے زیادہ طلاق کے مسئلوں پر میں نے بھی فتویٰ دیا ہے۔ 100 سے زیادہ، یا اسٹام سے میرے پاس 100 کے قریب جو میرے پاس فارم پر اسٹام کی۔ الحمدللہ قرآن و حدیث کے ساتھ ان کی صلح کراتے ہیں، کوئی حلالہ نہیں کراتے۔ حلالہ بغیرتی ہے، اور اہل الحدیث حلالہ کو بغیرتی اور بے حیائی سمجھتے ہیں۔ حلالہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام لعنت کر رہے ہیں، جامع ترمذی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ حلالہ کا فعل یہ ملعون فعل ہے۔ اور امام ترمذی حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسی کے اوپر صحابہ کا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عبداللہ بن عامر، تمام کا یہی جو ہے موقف ہے۔ اور ائمہ محدثین میں سے حضرت سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ اور امام وقیع بن جراح رحمہم، یہ تمام کہتے ہیں کہ حلالہ ایک لعنتی اور ملعون فعل ہے۔ حتیٰ کہ جامع ترمذی کے اندر امام وقیع بن جراح رحمہ اللہ کا آخر میں قول یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل الرائے کا قول جو حلالہ کے جواز میں ہے وہ پھینک دینے کے قابل ہے۔ حلالے والا جو یہ گندا قول ہے حلالہ کرنا کروانا، فرمایا کہ یہ جو لوگ حلالے کرتے یہ اس قول کو پھینک دیا جائے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا نعد عہدا احادہ صفاحا علی عہد رسول اللہ، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کو زنا تصور کرتے تھے۔ مستدرک حاکم کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے کروانے والے دونوں کو رجم کا حکم دیتے تے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے، اور اسی طرح تیسری روایت مستدرک الحاکم کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام حلالہ کرنے والے کو ایک کرائے کا سانڈ اور بکرا قرار دیتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو، حلالہ ملعون فعل ہے اور لعنتی فعل ہے۔ آئے آخر کے اندر حضرت علامہ شیخ ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ تعالی، ان کا ایک بیان سنیں، حیرت انگیز بیان ہے، آئے وہ آپ کے سامنے بیان چلاتے ہیں۔ کراچی کا آپ کو ایک وہ واقعہ بتاتا ہوں، 2 نوجوان جو روتے ہوئے اللہ کی قسم، یہ میری بات نوٹ ہو رہی ہے، روتے ہوئے میں بیٹھا تھا، جماعت غرباء الحدیث پاکستان کے امیر مولانا عبد الرحمن سلفی صاحب حافظہ اللہ ان کو صحت دے، ان کے سامنے آئے، میں بیٹھا تھا، رو کر کہنے لگے کہ قریب تھا ہم مرتد ہو جاتے اگر ہمیں اہل حدیثوں کو پتہ نہ چلتا۔ کیا ہوا؟ ایک نے کہا کہ میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور میں نے اس کو 3 طلاقیں دے دی۔ دوسرے نے کہا کہ وہ میری بہن لگتی ہے۔ ہم قرنی دارالعلوم گئے، مفتی صاحب نے کہا حلالہ ہوگا، کیا طریقہ کار ہے؟ اس نے ایک طالب علم کو بھیجا، بلایا اور کہا کہ میں اس لڑکی کا اس کے ساتھ نکاح پڑھاتا ہوں، اب اس کو لے جاؤ۔ ہم لے کر آئے، اس لڑکے نے کہا، طالب علم نے کہا مجھے جلدی ہے، عصر کے بعد میں نے ٹیوشن پڑھانے ہیں، صرف آدھے گھنٹے کے لیے ایک الگ کمرہ دے دے، میں آپ کو فارغ کر دیتا ہوں۔ ہم سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں صحن میں، میری بہن اس کے ساتھ کمرے میں گئی، واپس آئی، اس نے کہا میں نے طلاق دی۔ اب جو مفتی کے پاس میرے ضمیر نے ملامت کیا، یہ دین ہے؟ ہم باہر انتظار کر رہے ہیں، بہن اس طالب علم کے ساتھ
اس سے بڑھ کر بغیرت کوئی دین نہیں ہے. اگر یہ دین ہے تو ہم اسلام کو چھوڑتے ہیں. ہمیں تو پتا چلا کہ اہل حدیث اس کو بغیرتی سمجھتے ہیں, اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. اگر تمہارا پتہ نہ ملتا ہم مرتد ہو جاتے ہیں. دیکھیے میں حنفی مسلک کا آدمی ہوں, دیوبندی اسکول سے تعلق ہے میرا جنرل طور پر, لیکن جہاں رائے ہے ٹرپل طلاق کی تو اس معاملے میں اہل حدیث حضرات کو صحیح مانتا ہوں, ان کے مسلک. ایک وقت میں 3 طلاقیں اگر دی جاتی ہیں تو احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک ہی طلاق کے حکم میں ہوتی ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں, سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ اقدس میں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوائل ابتدائی دور خلافت میں اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں کہہ دیتا تو وہ ایک شمار ہوتی تھی. ناظرین کرام, آپ نے یہ واقعہ سنا حضرت علامہ شیخ محترم کی زبان سے رونگٹے کھڑے کر دینے والا. اور عمران خان کی بیوی کو جب طلاق کا مسئلہ تو اس نے اعتراف کیا, اگر اس امت کے اندر ماں اور بہنوں کی بیٹیوں کی عزتوں کا عصمتوں کا اگر کوئی فرقہ کوئی مسلک کوئی جماعت دفاع کرنے والے تو جماعت اہل حدیث ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بغیرتی سے, یہ مترادف بالزنا ہے حلالہ, اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. حلال جیسے ملعون فعل سے اللہ تمام مصالح کو, تمام مکاتب فکر کو اور تمام ماؤں اور بہنوں کے اس گندگی سے اللہ محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جاتے جاتے ریکویسٹ ہے کہ اوکاش اسلامک میڈیا کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر عام کریں تاکہ مسلمان اس معاملے سے روشناس, ان کو پتہ چلے حلالہ کبیرہ گناہ ہے, کیوں لعنت کی گئی ہے. جس فعل پر لعنت کی جائے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے.